السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارا اسکاربک ایسڈ یعنی کہ وٹامن سی پہ، جس کو ہم اسکاربیٹ بھی بولتے ہیں۔ جو یہ اسکاربک ایسڈ ہے اس کو ہم سائٹرک ایسڈ بھی بولتے ہیں۔ یہ واٹر سولیبل وٹامنس میں ہی آتا ہے۔ پریویس لیکچرز میں ہم ابھی تک بات کر رہے تھے وٹامن بی کمپلیکس کی، لیکن اب ہمارا نیکسٹ وٹامن آتا ہے جو واٹر سولیبل بھی ہی ہیں، لیکن یہ ایکسکلوڈ ہوتا ہے وٹامن بی کمپلیکس سے۔ جو اسکاربک ایسڈ ہے یہ ڈسکور ہو گیا ایز این اینٹی اسکاروی وٹامن۔ اس کا اسٹرکچر یوں ہے، اس میں 6 کاربن لیکٹون پایا جاتا ہے الفا کیٹو ایل گلونک ایسڈ کا۔ یہ ایک ڈیرائیویٹو ہے کاربوہائیڈریٹ کا جو بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے مونوسیکرائڈ شوگرز سے، مطلب اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ مونوسیکرائڈ شوگر سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جو وٹامن سی ہے یعنی کہ اسکاربک ایسڈ یا اسکاربیٹ یا سائٹرک ایسڈ ہم بولے، یہ سنتھسائز ہوتا ہے لیور میں، لیکن کن میں؟ کچھ میملز میں۔ اس کے بعد اگر ہم برڈس یا ریپٹائلس کی بات کر لیں گے، ان میں یہ کڈنیز میں بنتا ہے۔ دیٹ مینس میملز، برڈس اور ریپٹائلس کی باڈی میں ہی وٹامن سی بنتا ہے۔ میملز میں بنتا ہے لیور سے اور برڈس اور ریپٹائلس میں بنتا ہے کڈنی سے۔ لیکن اگر ہم ہیومنس کی بات کر لیں گے، ہیومنس کی باڈی سے وٹامن سی بنتا نہیں ہے، ان کو لینا پڑتا ہے وٹامن سورس تھرو ڈفرینٹ فوڈ سورسز، جو مطلب جن میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، جن فوڈ سورسز میں وٹامن سی پریزنٹ ہوتا ہے، ان کو وہی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ان کی وٹامن سی کی ڈیفیشنسی باڈی میں نہیں رہ سکتی ہے۔ ان کی باڈی سے خود وٹامن سی بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فوڈ سورسز کی بات کر لیں گے، سب سے زیادہ وٹامن سی کس میں پایا جاتا ہے؟ آملہ اور گوا جو ہے وہ ون آف دا ریچسٹ سورسز وٹامن سی کے کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم گڈ سورسز کی بات کر لیں گے، اس میں ڈرم سٹک لیوز آ جاتے ہیں یا لیفی ویجیٹیبلس آ جاتے ہیں یا باقی ویجیٹیبلس بھی، جیسے کیبیج آتا ہے، بروکولی آتا ہے، بروزل سپراؤٹس آتے ہیں، بین سپراؤٹس آتے ہیں، کالی فلاور اس میں آتا ہے، یا گرین پیپر اس میں آتا ہے، پیز آتے ہیں، پوٹیٹوز آتے ہیں، ان میں بھی وٹامن سی پایا جاتا ہے گڈ سورس میں۔ یا ایسے ہی کچھ فروٹس ہیں جیسے کہ کیشو، فروٹ میلن، بیری، پائن ایپل، ٹومیٹو ہے، ایسے کیوی ہیں، چیریز ہیں، یا مینگوز ہے، پپایا ہے، اسٹرابیری ہے، واٹر میلن ہے، ان سب میں بھی وٹامن سی پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فیئر سورسز مطلب لو اماؤنٹ میں جو وٹامن سی ہیں، ایپلس، بنانا، گریپس وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ فوڈ سورسز کی بات تھی۔ اب ہم اس کے فنکشنز پہ آ جائیں گے۔ اگر وٹامن سی کے فنکشنز کی بات کر لیں گے، وٹامن سی کا سب سے پہلا فنکشن ہے انزائم فنکشن کا، مطلب یہ ایکٹ کرتا ہے ایز این الیکٹران ڈونر بہت سارے انزائمز کے لیے۔ اس کے بعد یہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے پروٹیکٹیو رول، مطلب یہ ایکٹ کرتا ہے ایز این اینٹی آکسیڈنٹ۔ یہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈونیٹ کرتا ہے ہائیڈروجن ایٹم اور بناتا ہے اسٹیبل اسکاربائل فری ریڈیکل، یعنی کہ ایل اسکاربیٹ انائن اس سے بنتا ہے۔ اس کے بعد اس سے ہارمونس بھی بنتے ہیں، جیسے کہ ایڈینو کارٹیکوٹروپک ہارمون، وہ بھی اس سے بنتا ہے، یا ویسوپریسن یا آکزیٹوکسن یا کولیسسٹوکینن، وہ بھی اس سے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے کولیجن بنتا ہے اور انٹر سیلولر سیمنٹ سبسٹنسز بنتے ہیں، مطلب جو ہمیں ضرورت ہوتے ہیں کیپلریز کے لیے، ٹیتھ کے لیے یا بونس وغیرہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اس سے ایبزارپشن ہوتا ہے آئرن کا، یا اس سے انکارپوریشن ہوتا ہے پلازما آئرن کا فیریٹین میں۔ مطلب اگر ہم وٹامن سی کی ڈیفیشنسی دیکھیں گے، اس کی ڈیفیشنسی سے انیمیا بھی ہوتا ہے، اور اس کی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی ہے، یہ سٹیبلائز کرتا ہے فولیٹ کو فوڈ میں بھی اور پلازما میں بھی۔ اس کے علاوہ اس سے کینسر رسکس ریڈیوس ہو سکتے ہیں، یا اس سے واؤنڈ ہیلنگ ہو سکتا ہے،
वाउंड हीलिंग कैसे हो सकता है, मतलब इसमें कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होता है, जिससे रैपिडली हीलिंग होती है वाउंड्स की, क्योंकि मतलब इससे बनता है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़। जो स्कैर्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, उन पे कनेक्टिव टिश्यू जल्दी से बनता है अगर विटामिन सी अच्छा प्रेजेंट होगा बॉडी में, मतलब दैट इज़ कि इससे वाउंड हीलिंग रैपिड होता है। ऐसे इसे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो प्रोटेक्ट करता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट। अगर हम ये इसके फंक्शंस थे, अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की ओर देखेंगे, इसकी डेफिशिएंसी से स्कारवी होता है। स्कारवी जो है, इसके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि इसे वीकनेस पाई जाती है गम्स में, या एनीमिया होता है, या ब्रशिंग से ब्लीडिंग गम्स की होती है, या टीथ लूज हो जाते हैं। ये स्कर्वी जो है ये आम होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके आरडीए पे, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस हमें कितना लेना है, ये आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देख सकते हैं। इसके बाद हम आरडीए देखेंगे, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस के हिसाब से अगर हम सीडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क का देखेंगे, उनको आईसीएमआर के हिसाब से 40 mg पर डे लेना होता है डाइट, मतलब विटामिन सी। वुमेंस में सीडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्क के लिए 40 mg पर डे आईसीएमआर के हिसाब से। प्रेगनेंसी के दौरान 40, लैक्टेशन के दौरान 80, इन्फेंट्स में 0 to 12 मंथ्स तक 25 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रंस में 1 to 9 ईयर्स तक 40 माइक्रोग्राम पर डे। एडोलिसेंट चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स 10 to 18 ईयर्स तक 40 माइक्रोग्राम पर डे लेने होते हैं। इसके बाद अगर हम FAO या WHO के हिसाब से देखेंगे, एडल्ट मेल्स में 19 to 65 प्लस तक 45 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है। एडल्ट फीमेल्स में 19 to 65 प्लस तक 45 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है। प्रेगनेंसी में 55 लेना होता है, लैक्टेशन में 70, इन्फेंट्स में 0 to 6 मंथ्स तक 25, 7 to 12 मंथ्स तक 30 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स तक 30 माइक्रोग्राम पर डे, 4 to 6 ईयर्स तक 30 माइक्रोग्राम पर डे, 7 to 9 ईयर्स तक 35 माइक्रोग्राम पर डे। एडोलिसेंट मेल्स में 10 to 18 ईयर्स तक 40 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल्स 10 to 18 ईयर्स तक 40 माइक्रोग्राम पर डे। ये आरडीए चार्ट था इसका, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद ये नोट्स भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा विटामिन्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।